آپ علیہ السلام کے سفر معراج کو ذکر کرتے ہوئے پچھلے جمعے تقریباً سدرۃ المنتہا کی بات کو پہنچے تھے۔ سدرۃ المنتہا پہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد آپ علیہ السلام کا یہاں سے آگے سفر شروع ہوا۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ آپ کے لیے ایک مسند لایا گیا، ایک تخت نما جس کے اوپر سبز ریشم تھا اور مخمل تھا، اور وہ آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ کو اس پہ بٹھایا گیا اور یہ لے کے اوپر بلند ہوئے۔ اور بعض روایات سے ملتا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس نے آپ کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا اور گھیر لیا، اور پھر وہ آپ کو لے کے اوپر گیا۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک جگہ جب آپ پہنچے تو وہ جگہ کہلاتی ہے صریف الاقلام، مقام صریف الاقلام، جہاں آپ نے قلم چلنے کی آواز اور سرسراہٹ کو سنا کہ قلم چل رہے ہیں۔ میں نے اس کو پچھلے جو میں ذکر کیا تھا، جیسے کچھ عرصہ پہلے تک جب بچے تختیاں لکھتے تھے تو کانوں کی قلمیں بنتی، اس قلم کو جب یوں چلاتے ہیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے یوں قلم چلنے کی آواز سنی تو پھر آپ کو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ جو قلم چل رہے ہیں یہ امور الہیہ اور احکام خداوندی اور اوپر سے اترنے والی جتنی تقادیر ہیں ان کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے جو قلم چلاتے ہیں اس کی آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ فرشتے کیا لکھ رہے ہیں اور کہاں سے لکھ رہے ہیں اور ان کو کون لکھوا رہا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر لکھے جانے کی دو جگہیں، ایک وہ کتاب اور لوح محفوظ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، جس تک کسی کی اپروچ نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کتاب اللہ کے پاس ہے اور اس لوح محفوظ پہ اولین آخرین، چھوٹے بڑے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، دنیا کے جتنے احوال ہیں سب اس میں درج ہیں، اور اللہ نے اپنے علم سابق سے اس میں لکھ رکھے۔ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس تک کسی فرشتے کی بھی پہنچ نہیں، وہ پہلے سے لکھے ہوئے، اور اللہ نے اپنے علم سابق سے لکھے ہیں، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ پھر یہ تقدیر لکھے جانے کی ایک جگہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت ہر نصف شعبان کو، 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، شعبان کی جو رات ہے 15 شعبان کی، اس پہ اللہ رب العزت اگلے ایک سال کی تقدیر لکھوا دیتے ہیں فرشتوں کو۔ جس کے ذمے جو کام ڈالا ہوا ہے وہ کام اس فرشتے کو ایک سال کے لیے بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسرائیل کے ذمے ہے لوگوں کی روح قبض کرنا، تو اگلے ایک سال کس کی روح قبض کرنی ہے یہ نصف شعبان کو اللہ بتا دیتا ہے، اور اسرائیل تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ اس سال کی لسٹ ہے، اتنے بندے تمہیں لے لینا۔ اب مثال کے طور پہ اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کے لیے سور پھونکنا اور ان کے لیے بارشوں کا انتظام کرنا ہے، تو یہ اگلے سال میں کہاں کہاں بارش ہوگی، کہاں کہاں نہیں ہوگی، موسمی حالات کیا ہوں گے۔ مثال دے رہا ہوں، حدیث میں اتنی صراحت سے بات نہیں ہے، یوں اندازہ ہوتا ہے پڑھ کے، کچھ ایک جو تصور بنتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک سال کے لیے لسٹ مل جاتی ہے۔ اب یہ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، جس لکھے جانے کی آواز آپ نے قلم چلنے کی وہاں صریف الاقلام کی جگہ پہ سنی۔ یوں بہت سارے فرشتے ہیں، فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جماعت ہے، اس کو حفظہ کہتے ہیں، بچوں کی حفاظت کرتی، اس کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کی، آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے اپنے ٹائم میں اپنی جگہ پہ کہ کوئی بچہ چھت سے گرا اور کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا، گاڑی اوپر سے نکل گئی اور بچہ سیدھا کھڑا ہو کر اٹھ کے چل پڑا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یوں بہت سے قصے ہماری نظروں میں آتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتوں کی مستقل جماعت ہے جو بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگلے سال کے لیے کس بچے کی حفاظت کرنی ہے یہ لکھوا دیا گیا۔ اب یہ فرشتے اس تقدیر کو لوح محفوظ سے لے کے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے
اس کی آواز کو، لکھنے کی سرسراہٹ کو آپ نے اپنی کانوں سے سنا۔ اچھا، ایک بات یہ اب بتانا ضروری ہے، پھر سیرت کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے ذہنوں میں ورنہ اٹک جائے گی، کہ جب اللہ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو پھر یہ تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اور ساری کہانی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، تو پھر ہمیں کیوں اتنا عمل کا زور دیا گیا ہے، اور ہمیں کیوں اتنی کوشش کرنے کی اس پہ لگایا گیا ہے کہ جنت پانے کے لیے کوشش کرو، عمل کرو، اپنے آپ کو لگاؤ، کھپاؤ، یہ تو چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ اپنے علم سابق سے لکھا ہے، بندے سے اختیار نہیں چھینا، بندے کو اپنی کوشش اور محنت کا اختیار دیا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کو اپنے علم سے پتا ہے کہ میرا بندے کا انجام یہ ہوگا اور میرا بندہ اس کیٹیگری میں جائے گا اور یہ کام کرے گا، یہ اللہ کو اپنے علم سے پتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک استاد ہے، 50 بچوں کی کلاس پڑھاتا ہے، اس کو اپنے ہر طالب علم اور اسٹوڈنٹ کا پتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں، اگر امتحان لیا جائے یہ پاس ہوگا، فیل ہوگا، یہ اچھے نمبر لے گا، گندے نمبر لے گا، نیچے کے لوگوں میں ہوگا، اوپر کے لوگوں میں ہوگا، یہ بات استاد کو اپنے تجربے سے پہلے سے ہی پتا ہے۔ لیکن استاد طالب علم کو کہتا ہے آپ محنت کرو، محنت سب کے لیے رکھی ہے، جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ اگر یہ بات استاد کہے مجھے پتا ہے کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا، چلو میں امتحان ہی نہیں لیتا، یا تمہیں تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑو بس کیا تیاری کرنی، میں سب کو جانتا ہوں کون کیا کر سکتا، نہیں، وہ طالب علم کو پورا موقع دیتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو پوری محنت کا موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ بھائی تو اپنی محنت کر لے اور اپنا زور لگا لے، ممکن ہے تو امتحان میں اچھے نمبر لے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے یہ بات پہلے لکھ رکھی ہے کہ کس کا کیا انجام ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے سر پہ گردن پہ ڈنڈا رکھ لیا ہے کہ اب یہی ہوگا۔ اختیار بندے کے بس میں دیا ہے کہ وہ اپنی محنت کرے اور اپنی جنت پانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس پہ بندے کے ذمہ محنت ہے، وہ اپنی محنت کرتا ہے، پھر اللہ کی تقدیر ہے۔ ایک اور بات ہم تقدیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، ہم ہر چیز کو تقدیر پہ ڈالتے ہیں۔ تقدیر دو معنوں میں ہے، جو گزر چکا اس کو تو تقدیر پہ ڈالنا چاہیے کہ جی تقدیر میں یوں لکھا تھا سو یوں ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہوا تو ہم کہتے ہیں جی تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا سو ہو گیا، لیکن آنے والے مستقبل کے لیے کبھی بھی تقدیر کی بات نہیں کی جاتی۔ مستقبل میں چونکہ اللہ نے محنت بندے کے ذمہ رکھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے پوری تدبیر اختیار کی جائے، پوری منصوبہ بندی کی جائے اور اس کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں وہ کمی زیادتی ہوگی، چونکہ وہ ماضی بن جائے گا تو ہم کہیں گے یہ تقدیر میں یوں ہی تھا۔ ایک آدمی ہے، بلکہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں سرگودا سے آ رہا تھا، ایک بڑا ٹرک ہے پتھروں سے بھرا ہوا اور اس کے اوپر کئی جگہیں اوپر تہ لگی ہوئی ہے پتھروں کی اور کوئی ٹیک نہیں ہے اس کی۔ میرے ساتھ والدہ تھی، میں اپنی والدہ سے کہنے لگا یہ پتھر اگر ایک بھی جمپ سے نیچے آیا اور کوئی بندہ خدا نہ خواستہ آگے پہنچ گیا تو یہ کہے گا جی تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا۔ تو میرے عزیزو، تقدیر ماضی کے لیے ہوتی ہے، جو ہو گیا وہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا۔ آگے کے لیے خود تدبیر کرنی ہوتی ہے، اپنے احتیاطی پہلو کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ ہو جائے تو وہ اللہ نے جو جیسا لکھا تھا ویسا ہو گیا۔ صحابی اترے اور سواری کھلی چھوڑی اور چل پڑے، آپ نے فرمایا اس کو باندھو۔ کہا رسول اللہ میں اللہ پہ توکل، کہا یہ کوئی توکل نہیں، پہلے اس کو باندھو، باندھنے کے بعد اگر آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کہو گے کہ یہ تقدیر میں یوں لکھا تھا۔ پہلے باندھو اور اپنے اسباب پورے کرو حفاظت کے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، پھر اللہ پہ توکل۔
تو تقدیر کو ہمیشہ ماضی کے لیے رکھتے ہیں، تدبیر کو مستقبل کے لیے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بے احتیاطیاں کرتے جاؤ کہ جی تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا، پھر تو زہر کھا لو، تقدیر میں لکھا ہوا تو مر جاؤ گے، نہیں تقدیر میں لکھا تو نہیں مرو، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر ماضی کے معاملات میں ہے، تدبیر مستقبل کے معاملات میں، اور اس کے درمیان بندے نے چلنا۔ تو یہ مقام صریف الاقلام ایک مقام تھا جہاں آپ کو لے جایا گیا اور آپ نے قلم چلنے کی آواز کو سنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ بادل مجھے لے کے اور اوپر گئے، اور اوپر کئی ہزار نورانی پردے تھے جن کا سفر آپ نے فرمایا۔ بعض روایات میں کہیں کہیں ملتا ہے کہ ایک ایک پردے کی موٹائی اور سفر اتنا تھا کہ 500 سال ایک پردے کو پار کرنے پہ لگ سکتے۔ اور پھر آپ ایک جگہ پہنچے تو آپ فرماتے ہیں فتح لی باب من الابواب، یہ ایک مقام تھا جس کو قرآن نے بتایا ہے فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کا آپ علیہ السلام کو دیدار نصیب ہوا۔ اس مقام کو قرآن نے بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل اب ممبر سے ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے یہ اس طرح کا صورت ہے جس کو بیان کرنا اور اس کی تعبیر کرنا مشکل ہے، انسانی الفاظ کے بس میں ہی نہیں ہے اس منظر کو اور اس کیفیت کو بیان کیا جائے، اور آپ علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا اور کس حال میں دیکھا، یا کیا صورت تھی، کیا کیفیت تھی، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتے ہیں۔ یہ کانا قاب قوسین او ادنی تک آپ کو پہنچایا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں ثم فتح لی باب من الابواب، پھر میرے لیے ایک دروازہ کھولا گیا، ورأیت النور الاعظم، تو میں نے ایک بڑے نور کو دیکھا، میں نے ایک بڑے نور کو دیکھا، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفٌ مِّنَ الدُّرِّ، اور میں نے پردے کے پیچھے سے موتیوں کی ایک بڑی مسند اور ایک بڑا تخت دیکھا۔ ثم اوحى اللہ ما شاء ان یوحى الیہ، پھر اللہ نے اپنے محبوب پہ کچھ وحی فرمائی، وہ وحی کیا تھی اس کی کوئی تفصیلات بہت زیادہ آپ نے بیان نہیں فرمائی، کچھ روایات میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک چیز حل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں۔ علماء حدیث میں، تفسیر میں اور سیرت نگاروں میں اور خود صحابہ میں یہ بات چلی ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو اللہ کی ذات کا دیدار ہوا یا نہیں، تو خود صحابہ میں اس بات کا اختلاف موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، یہ سختی سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا دیدار کسی انسانی آنکھ کو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، ہاں وہ ساری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے اور باریک بین ہے، باخبر ہے۔ تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے یہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جو اس بات کا انکار کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا دیدار نہیں ہو، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ بڑے آدمی ہیں، ان کو امیر المؤمنین فی تفسیر کہتے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں ان کے امیر ہیں یہ تفسیر، قرآنی تفسیر میں، بڑے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جماعت صحابہ ہے، بہت بڑا مجموعہ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہوا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دیدار تو ہوا لیکن پورے احاطے کے ساتھ نہیں ہوا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں دیدار ہوا ہے، پوری حقیقت کا ادراک اللہ کے نبی کو نہیں ہوا، مطلب پوری ذات اللہ کی آپ کے سامنے آئی ہو ایسا نہیں ہوا،
ہاں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور کسی نور کی صورت کو آپ نے دیکھا تو وہ آپ نے دیکھا ہے پورے ادراک کے ساتھ، پورے احاطے کے ساتھ، پوری ذات کو دیکھنا یہ کسی انسانی بس کی بات نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ والے لوگ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں تو واقعی نہیں ہے یہ طاقت کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، البتہ چونکہ آپ علیہ السلام کو اسپیشل یہ سفر کروایا گیا ہے تو آپ کی آنکھوں کو اللہ نے وہ طاقت بخشی تھی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکیں اور دیدار کر سکیں۔ اس آنکھ کو عام انسانی آنکھ کے ساتھ اس کا مقابلہ اور توازن نہیں کیا، لہٰذا یہ دونوں طرح کی رائے موجود ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار ہوا یا نہیں۔ اگر ہوا بھی ہے تو پورے احاطہ کے ساتھ کوئی بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور بات یہ سن کے جو ذہنوں میں آتی ہے، یہ گھڑی ٹھیک ہے، آرام ہے۔ ایک اور بات جو سن کے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شاید اللہ رب العزت کی ذات اوپر ہے کہیں آسمانوں اور عرش پہ ہے اور اوپر ہے۔ ایسے ہی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، ایسے ہی احادیث میں ملتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو شاید وہ کہیں اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ ینزل ربنا الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتے ہیں، وَيَقُولُ اور فرماتے ہیں هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی ہے مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کروں، هَلْ مِن مُسْتَرْحِمٍ فَرَحَمَهُ، کوئی رحم مانگنے والا میں اس پہ رحم کروں، مِن سَائِلٍ فَأُجِيبَهُ، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ یہ ندا اللہ آخری آسمان دنیا پہ پہنچ کے فرماتے ہیں، یہ حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس سے بھی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے پیارو، اللہ رب العزت ہر طرح کے مکان سے پاک، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہیں تو نیچے نہیں ہے، دائیں ہیں تو بائیں نہیں ہیں، آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہے۔ اللہ ہر طرح کے مکان اور جہت سے پاک ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے کہ اوپر ہے اور نیچے نہیں۔ تو پھر اس ساری باتوں کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ علیہ السلام جو اتنا سفر کر کے اوپر گئے ہیں تو کہیں ذات اوپر ہی تھی جو گئے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کہیں اوپر نہیں رہتی، اس کو کوئی جسم نہیں ہے جو اوپر، اللہ ہر طرح کے جسم سے پاک ہے، ہر طرح کی جگہ سے پاک ہے، ہر طرح کے مکان سے پاک ہے، ہر طرح کے زمان سے، زمانہ بھی نہیں، ماضی انسانوں کے لیے اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں، مستقبل انسانوں کے لیے اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں، اللہ ہر طرح کے مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے۔ تو جو آپ کو اوپر لے جایا گیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو چلا کے کوہ طور تک لے جایا گیا۔ اللہ نے چاہا موسیٰ کو تجلی کوہ نور پہ ڈال دی اور موسیٰ نے تجلی کی زیارت کر لی اور دیدار کر لیا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا گیا اور وہاں لے جا کے تجلی دکھائی گئی، تو اللہ کے نبی نے تجلی کو دیکھا۔ اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ اللہ بھی وہیں تھے۔ ہمیں حکم دیا گا تم سجدہ کرو، تمہیں اللہ سجدے میں مل جائے گا، تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم سجدے میں زمین پہ جاتے ہیں تو آگے اللہ پڑا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سجدہ کرو تو اللہ کے قرب آپ کو یہاں سجدے میں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ قرب عرش سے اوپر نصیب ہوا، ایک خصوصیت ہے جو عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ قرب اللہ نے کوہ طور پہ دے دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ قرب وہاں نصیب ہو گیا۔ اللہ جہاں چاہتے ہیں جس کے لیے اپنا قرب رکھ دیتے ہیں اور اس کو وہیں وہ قرب مل جاتا ہے۔ ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور اللہ اوپر موجود ہے اور اللہ نیچے اترتے ہیں اور پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ اور جو ہم دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم یوں آسمان کی طرف کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں سے۔ یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ہم اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری ذات چھوٹی ہے، آپ کی ذات بلند ہے، بڑی ہے، برتر ہے، بالا ہے،
اور ہم آپ کے محتاج ہیں. اور یہ ایک ہاتھ ہے سوال کی صورت کہ ہم آپ سے اپنے یہ سوال کر رہے ہیں, آپ ان سوالوں کے لیے ہماری دعاؤں کو پورا کر دیں. یہ مراد ہے دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا. یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں اور ہم اوپر کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ اوپر سے ہمیں دے دے. اور جو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت خاصہ کو انسانوں کی طرف متوجہ فرماتے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے جو اتر کے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پھر فلائٹ لے کے اوپر چلا جاتا ہے, ایسا نہیں. بہرحال یہ عقیدے کی ایک بحث ہے کہ اللہ ہر طرح کے جسم سے, ہر طرح کی جہت سے, ہر طرح کے مکان سے, ہر طرح کے زمان سے پاک. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ پر بہت ساری وحی فرمائی, اور حدیث میں ہے کہ پھر اللہ نے جو چاہا مجھ پہ وحی فرمایا. اس وحی میں کیا کیا ارشاد فرمایا اس کی بہت ساری تفصیلات تو نہیں ہیں, کچھ تفصیل کہیں کہیں حدیث میں ملتی ہے. میں تھوڑی سی آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا ٹائم رہ گئے؟ 55 منٹ ہو گئے, 56 منٹ ہو گئے. تو یہ ایک حدیث میں روایت ملتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اتخذتک حبیبا, میرے محبوب اے محمد میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا. وارسلتک الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا, اور میں نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے ساری انسانیت کے لیے بھیجا. وشرحت لك صدرك, اور میں نے آپ کا سینہ کھولا ہے. ووضعت عنك وزرك, اور میں نے آپ کے بوجھ کو کم کیا ہے. ورفعت لك ذکرك, اور میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. حتى لا اذكر الا ذكرت معي, جب بھی کہیں میری توحید کا ذکر ہوگا وہاں تیری رسالت کا بھی ساتھ ذکر. پھر فرمایا جعلت امتک خیر امت اخرجت للناس, میں نے ساری امتوں میں سب سے بہترین امت آپ کی بنائی ہے. وجعلت امتک وسطا, اور میں نے آپ کی امت کو معتدل امت بنایا, درمیانی چال چلنے والی, نہ بہت زور لگاتی ہے نہ بالکل پیچھے رہنے والی ہے, درمیانی چال میں جنت کا سفر کرنے والی. پھر آپ نے فرمایا وجعلت من امتک اقواما قلوبهم اناجیلهم, میں نے تیری امت میں کچھ ایسے افراد رکھے ہیں جن کے دل اللہ کی کتاب انجیل کی طرح ہیں. جیسے کلام اللہ انجیلوں میں لکھا ہوا ہے, ایسے کلام اللہ اور اللہ کا کلام ان کے دلوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے اپنی امت, اپنے نبی کی امت میں ایسے علماء رکھے ہیں جن کے دل کلام اللہ سے ایسے بھرے ہوئے ہیں جیسے انجیل کتاب اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اعطیتک سبعا من المثانی, تجھے سورۃ فاتحہ دے رہا ہوں. لم اعطیہا نبیا قبلک, تیرے سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دی. وآتیتک خواتیم سورۃ البقرہ, اور میں تجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیات دے رہا ہوں. من کنز تحت العرش, عرش کے نیچے کسی خاص خزانے کا یہ حصہ ہے جو نکال کے میں تجھے دے رہا ہوں. لم اعطیہا نبیا قبلک, آج سے پہلے یہ بھی میں نے کسی کو نہیں دی. یہ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں بڑی زبردست ہیں, اب اس پہ کہیں انشاءاللہ مستقل بیان کریں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعطیتک سبعۃ اسہم, 7 چیزیں میں تیری امت کو دے رہا ہوں جو میں نے تیرے سے پہلے کسی امت کو نہیں دی. الاسلام, ایک تو میں ان کو اسلام دین دے رہا ہوں اور ان کو مسلمان بنا رہا ہوں, یہ اس سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں. والہجرہ, اور ان کو ہجرت کا سفر دے رہا ہوں, صحابہ نے ہجرت کی ہے. اور پھر فرمایا والجہاد, اور جہاد دے رہا ہوں کہ آج سے پہلے نبی جہاد کرتے تھے, امتیں جہاد نہیں کرتی. تیرے نبی کی اس امت کے لیے میں نے یہ خاصہ رکھا ہے کہ یہ بھی نبیوں کی طرح جہاد کریں. پھر فرمایا صلاۃ دے رہا ہوں, صوم رمضان دے رہا ہوں, امر بالمعروف دے رہا ہوں, نہی عن المنکر دے رہا ہوں. یہ 7 چیزیں ہیں جو نبی کو معراج میں خاص طور پہ دی گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک چیز یہ دے رہا ہوں, یہ چیز بھی خصوصیت سے دی کہ تیری امت میں ہر وہ شخص جو بغیر شرک کے مر جائے گا, کہ وہ شرک نہ کرے, باقی ہر گناہ کر سکتا. اگر اس نے شرک نہیں کیا اور وہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا, میں اس کی بخشش کروں, اور یہ کسی اور امت میں نہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک تو نہ جنت میں چلا جائے, اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک تیری امت نہ جنت میں چلی جائے. یہ کچھ باتیں ملتی ہیں, اس کے علاوہ کیا ملا ہے وہ روایات میں کوئی تفصیل نہیں.
علماء نے کہا ہے 3 طرح کے علوم ملے ہیں۔ ایک وہ علوم کا حصہ ملا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے عہد لیا، اقرار لیا کہ یہ کسی کو نہیں دینا، یہ صرف اللہ اور محبوب کے درمیان ہے، امت میں انسانیت میں کوئی فرد نہیں ہے جس کو اس میں سے کچھ حصہ ملا ہو۔ دوسرا علوم کا وہ حصہ ملا جس میں اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا، چاہو تو امت کو دے دو، نہ چاہو تو نہ دو۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ علوم کا وہ حصہ امت میں دیا ہے، کچھ خاص صحابہ کو چیزیں بتائی ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھی ہیں، نہیں بتائیں۔ اور تیسرا علوم کا وہ حصہ اس وحی میں دیا گیا اور اس قرب میں دیا گیا جو ساری انسانیت کو، فرشتوں کو، جنات کو دینے میں اللہ نے اختیار دیا، اور اللہ کے نبی نے وہ سارا علوم کا حصہ انسانوں میں تقسیم فرمایا، جنات میں تقسیم فرمایا، فرشتوں میں تقسیم فرمایا۔ خیر یہ ایک علوم کا بہت بڑا حصہ ہے جو اللہ کے نبی کو یہاں دیا گیا۔ اس کے بعد نمازیں ملی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ سنت ہے۔